सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اشعار زینبیہ کا عنوان پیش نظر ہے اور ہم نے بھی کل بتایا تھا اور اخبار سے بھی ایک خبر آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اس اشعار کا عنوان اختلاف امت ہے۔ جیسا کہ برادر عزیز یا برادر محترم حیدر امام صاحب نے فرمایا کہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ بچوں کو کالجز میں یونیورسٹیز پر کلاسز میں ضرورت ہوتی ہے، ان مسائل پر کچھ بحث ہونا چاہیے کہ اختلاف امت ہے تو کیوں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اختلاف امت ہے تو کیوں ہے۔ دوسری سب وجہ یہ ہے کہ اختلاف ہوا تو کیوں ہوا۔ صلوات پڑھے محمد پہلی چیز یہ ہے کہ اختلاف ہے تو کیوں ہے۔ دوسری چیز اختلاف ہوا تو کیوں ہوا۔ تیسری چیز ہر اختلاف کرنے والا دلیل کہاں سے لاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد جو بھی اختلاف کرنے والا ہے، جو بھی بات کہتا ہے، وہ کہیں اور سے دلیل نہیں لاتا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دلیل قرآن سے تلاش کرتا ہے، مگر بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ پوری آیت پڑھنے کے بجائے ٹکڑے کو لیتا ہے، کاتا اور لے دوڑی۔ صلوات پڑھے محمد۔ شاہد مثال میں کل اذان عالیہ میں ہوگا، ہم نے عرض کیا تھا کہ یزید یہ سٹارٹ سے یہ بات کہا کرتا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ ہمارے لیے آیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا۔ حالانکہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے، آیت نہیں ہے، ٹکڑا ہے، آیت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ صلوات تو پڑھے محمد۔
دلیل میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ ہمارے لیے قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات قرآن میں یہ گئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جانا جب تم حالت نشہ میں ہو. ہمیں جسے اپنا ہوش نہیں ہو وہ خدا کو کیا پہچانے. جو فرمائے بابا، اس لیے کہ نماز کا تعلق ہوش و حواس سے ہے، بدہوشی سے نہیں ہے، بلکہ عبادت کا تعلق اصل میں معرفت سے ہے. جس کا جسم بھی نجس ہو، روح بھی نجس ہو، اسے معرفت حاصل ہوگی تو کیسے ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے. تو بنیادی طور پر اختلاف کے لیے تلاش کہاں سے کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت ڈھونڈیں گے، کوئی حدیث نکال کے لائیں گے. اختلاف کہیں اور سے نہیں ہوتا. اختلاف کے لیے بھی قرآن ہی کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ قرآن اختلاف کے لیے نہیں ہے. قرآن اتحاد کے لیے، قرآن اختلاف کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اتحاد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. مگر بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کو انسانوں سے لوگے تو اختلاف ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کو انسانوں سے لوگے تو اختلاف ہوگا، قرآن کو قرآن سے لوگے تو اختلاف مٹ جائے گا. یہی سبب ہے کہ اللہ نے خالص قرآن نہیں نازل کیا، بلکہ ایک بولتا ہوا قرآن بھی نازل کیا، تاکہ آیتیں یہاں پڑھنا تفسیر بول دے. صلوات پڑھے محمد تو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. کہاں سے اختلاف ہوتا ہے؟ اختلاف کے بیچ کہاں سے بوئے جاتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اختلاف بھی قرآن ہی سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. مگر جو پہلے طے کر چکے ہیں کہ معاملات کو بگاڑنا ہے، بنانا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو بگاڑنا ہے، وہ قرآن کا سہارا لے کے معاشرے کو بھی سنوارتے ہیں، انسان کو بھی سنوارتے ہیں، روح کو بھی سنوارتے ہیں، جسم کو بھی سنوارتے ہیں، تقدیر کو بھی. صلوات پڑھے محمد والے. تو غلطی یہ ہے کہ آیتوں کو پہچاننے میں غلطی ہے، آیتوں کو سمجھنے میں غلطی ہے. کبھی غلطی آدمی غلطی کی بنیاد پر کرتا ہے. کبھی غلطی آدمی غلطی کی بنیاد پر کرتا ہے، کبھی غلطی جان بوجھ کے کرتا ہے. اگر انجانے ہو جائے تو نماز میں بھی معاف کر دیا جاتا ہے. جان بوجھ کے کر دیا گیا، جان بوجھ کے اگر غلطی ہو تو وہ آدمی چھوڑا نہیں جاتا. اور یہ ذہن میں بات رکھیے گا، میں ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں نوجوان بچوں کے، کہ ہم غلطی کریں یا کوئی غلطی کرے، کوئی ہم جرم کریں یا کوئی جرم کرے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے انسان کی غلطی کو ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی بھول جائے، مگر یہ یاد رہے وہ غلطی اسے کبھی نہیں بھولتی. چھوٹا سا جملہ ہے مگر بڑا فلسفہ ہے. صلوات پڑھے محمد. اور ہمارے یہاں اور کبھی کبھی چھوٹی سی غلطی بہت بڑی ہو جاتی ہے. تاریخ میں کچھ لمحے ایسے بھی تو گزرے ہیں، تاریخ میں کچھ لمحے ایسے بھی تو گزرے ہیں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے. آج جو عالم اسلام جس بدبختی سے گزر رہا ہے اور جس بدنامی سے گزر رہا ہے، جس ذلت اور رسوائی سے گزر رہا ہے، یقیناً کہیں پر کوئی بڑی غلطی ضرور ہوئی تھی، کہیں کوئی بڑی غلطی ضرور ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ غلطی آج تک انہیں بھول نہیں سکی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ فرمائیں. کہیں کوئی بڑی غلطی ضرور ہوئی تھی، کہیں کوئی بڑی غلطی ضرور ہوئی تھی،
جس وجہ سے وہ غلطی انہیں آج تک نہیں بھولی ہے، آج تک نہیں بھولی ہے اور بھولے گی بھی نہیں جب تک اس غلطی سے توبہ نہ کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک اس غلطی سے توبہ نہیں کریں گے، مگر توبہ کر نہیں سکتے۔ اگر اس سے توبہ کر لیں تو توبہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو پہلے کر گئے بڑا چھوٹا سا ہے، جو پہلے کر گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ بہت سے تو ان میں ایسے ہیں جو صحابیت کا کفن اوڑھ کے سوئے ہیں۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ غور فرمایا آپ نے؟ اسی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، چادر، اور وہ صحابیت کی تو ہے، برد یمانی نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے اسے معتبر مان لیتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے، جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا، اس لیے کہ صحابیت کا اعتبار ہے، صحابیت کا اعتبار ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ صحابیت کا اعتبار تو ہے، محمد کے رشتے کا اعتبار نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کل کا بیان اذان عالیہ میں ہوگا، کل کا بیان اذان عالیہ میں ہوگا کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو کس سے غلطی ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے تو کس سے غلطی ہوئی ہے؟ جیسے ہی اس نے جرم کیا وہ ظالموں میں آ گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جیسے ہی ظلم کیا وہ ظالموں میں آ گیا، اور ظالموں سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ یہ صحابیت بچانے کا سہارا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آدمی بچ بھی سکتا ہے صحابیت سے، مگر صحابیت جرم کے لیے نہیں ہے، عصمت کے لیے ہے۔ خدا کی قسم ایک جملے کو یاد رکھیے گا، خدا کرے کہ بچوں کے کام آ جائے۔ یہ بھی مسلمان کی ذہنیت ہے، اس میں ایک لفظ جوڑ دیں، ہم مسلمان، بات سب کے لیے ہو جائے گی۔ ہم مسلمانوں کی ذہنیت ہے کہ صحابی کو معتبر مان لیتے ہیں، اسے معصوم ماننے کے لیے تیار ہیں، محمد کو معصوم ماننے کے لیے صلوات تو بڑے میں نے عرض کیا کہ گفتگو ہوگی اور ضرور ہوگی، اختلاف کے موضوع پہ گفتگو ہوگی مگر اختلافی نہیں ہوگی۔ پیغام اتحاد کا ہونا ہے، پیغام محبت کا ہونا ہے، پیغام آل محمد کا ہونا ہے، آل محمد کا پیغام دینا ہے، اور آل محمد کے پیغام دینے کی صورت یہ ہے کہ اس سے غیروں کے نہیں ہوتے منبر سے۔ چار مصرے سن لیں اور یاد رکھیں، صلوات پڑھیں محمد۔ ہم لوگ محمد کے گھرانے سے جڑے ہیں، ہم لوگ محمد کے گھرانے سے جڑے ہیں، ہم کو کسی نسبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ محمد کے گھرانے سے جڑے ہیں، ہم کو کسی نسبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اتنے ہیں فضائل شہ دولت کے یاروں، غیروں کی ثناخوانی کی فرصت ہی نہیں ہے۔ غیروں کی ثناخوانی کی فرصت ہی، ارے ہمیں اپنے مولا کے فضائل کیا کم ہے جو اوروں کے تذکرے کریں گے اور نام لیتے رہیں گے؟ ارے اس کا نام لو جس کا نام لینا ثواب ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے اختلاف شروع ہوتا ہے، کبھی مسلمان حق پہ
پہ جانے کے بعد کبھی غور نہیں کرتا کہ روضہ رسول کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان اس لیے بھی روضہ رسول کو چھونا چاہتا ہے کہ رسول کو دیکھا نہیں ہے, مصافحہ نہیں کر سکے ہیں, تو کم سے کم ان دیواروں کو چھو لیں. توجہ تو فرمائے, جن دیواروں میں رسول رہتے تھے, جن دیواروں کے حصار میں رسول رہتے تھے, ان دیواروں کو چھو لیں, کم سے کم ان دیواروں کو چھو لیں. اور کبھی غور نہیں کرتا کہ کون ہے جو دیواروں کو بھی چھونے نہیں دیتا, اور یہ پلٹ کے کہتا ہے کہ صاحب اگر دیواروں کو چھو لیا تو بدعت ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گا. جو رسول کے گھر کو چھونے سے بدعت بتا دے, اس سے عبادت کی امید کیا ہوگی. سلامات پڑھے محمد والے. میں نے عرض کیا کہ اختلاف کہیں اور سے نہیں آیا. اختلاف بھی پیدا کیا تو قرآن کو مدرک بنایا, قرآن کو ذریعہ بنایا, قرآن کو دلیل بنایا. چنانچہ قرآن سے ایک دلیل نکال کے لائے. اور ایک بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ قبروں پر کھڑے ہونا ناجائز ہے. اچھا, اس میں تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے, مومنوں کی بات چھوڑ دیں. کیا کہہ رہا ہوں, مومنوں کی بات چھوڑ دیجئے, اس میں مسلمانوں ہی میں اختلاف ہے. اس میں مسلمانوں ہی میں اختلاف ہے کہ وہ کھڑے ہونا چاہیے, اور بعض کہتے ہیں کھڑے ہونا نہیں چاہیے, قبروں سے توسل کرنا چاہیے, اور بعض کہتے ہیں قبروں سے توسل نہیں کرنا چاہیے. پورا اختلافی موضوع ہے, پورا اختلافی موضوع ہے کہ صاحب یہ علم, یہ تعزیہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے توسل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ علم ہے, ذکر سید الشہداء ہے, ان سے توسل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, ان کے ذریعے سے دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے ہیں. تو نکال کے لائے کہ صاحب قبر پہ کھڑے ہونا بدعت ہے, قبر پہ کھڑے ہونا بدعت. اختلاف پیدا کیا, اختلاف پیدا کیا. اب اختلاف کے لیے دلیل کہاں سے آئے؟ کہا دلیل قرآن سے آئے گی. کہاں سے لائے؟ لا تصلی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. دیکھو ان میں سے جو بھی مر جائے, لا تصلی علی احد منہم, نماز جنازہ نہ پڑھنا, ان میں سے جو بھی کوئی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. خطاب رسول سے ہے, ان میں سے جو بھی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, بالکل کبھی مت پڑھنا. ولا تقم علی قبرہ, اور اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا. بس یہ پہلا جملہ چھوڑ دیا. صلوات پڑھے محمد آیت پوری پڑھ دیں. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. لا تصلی علی احد منہم, ان میں سے جو بھی مر جائے اس کی نماز میت نہ پڑھنا. ولا تقم علی قبرہ, اور اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ, اس سے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے. وماتوا وهم فاسقون, اور اس عالم میں مر گئے ہیں کہ یہ فاسق تھے. اور بھی کیا بابا, کیا کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, میں نے ابھی انالائز نہیں کیا, تجزیہ نہیں کیا ہے, تشریح اور تفسیر عرض نہیں کی ہے. تو اب اس میں کتنی باتیں, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, ان میں سے کسی کی, منہم, منہم ان میں سے, ان میں سے, یہ ان میں سے کہنے کے معنی ہے کہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑا ہوا جائے. تو اب لا تصلی علی احد منہم, یہاں سے اس آیت کو چھوڑا, منہم پہ بحث بعد میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد ولا تقم علی قبرہ, بس اس کو اپنایا کہ اس کی قبروں پہ نہ کھڑے ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے. وماتوا وهم فاسقون, اور اس عالم میں مر گئے ہیں کہ یہ فاسق تھے. ماتوا وهم فاسقون, اس عالم میں مر گئے ہیں کہ یہ فاسق تھے. تو آیت میں جو حکم ہے وہ دو ہیں.
پہلا حکم ہے لا تصلی علی احد، نماز نہ پڑھنا ان میں سے جو بھی مر جائے، اس کی نماز نہ پڑھنا. اور دوسرا حکم ہے ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا، اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا. عالم اسلام کے ایک پڑھے لکھے گروہ نے جسے خیال تھا کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، بس اس نے آخری ٹکڑے کو لیا، درمیانی ٹکڑے کو لیا، بلا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا. تو کہا قبر پہ کھڑے ہونا بدعت ہے، قبر پہ کھڑے ہونا ناجائز ہے. میاں آیت پہ پوری پہ عمل ہوتا ہے، آیت کے ٹکڑے پہ عمل نہیں ہوتا. اگر آیت کا ایک ٹکڑا قابل عمل ہے تو دوسرا بھی قابل عمل ہوگا. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آیت میں دو حکم بیان ہو رہے ہیں، اگر ایک حکم قابل عمل ہے تو دوسرا بھی قابل عمل ہوگا. اگر ایک حکم پہ عمل کیا جائے گا تو دوسرے پر بھی. اگر اس میں حکم یہ ہے کہ قبر پہ کھڑے ہونا ناجائز ہے اور بدعت ہے، تو آیت میں صرف اتنا نہیں ہے کہ ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا، بلکہ آیت میں اس سے پہلے یہ ہے لا تصلی، نماز بھی نہ پڑھنا. اگر قبر پہ کھڑے ہونا بدعت ہے تو نماز پڑھنا بھی بدعت ہے. بات پہنچ گئی نا، بچوں کے سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ زبان ہم بہت سادہ سی بولتے ہیں، جیسے ہیں ویسی زبان. صلوات پڑھے محمد. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، ان میں سے جو بھی مر جائے اس کی نماز میت نہ پڑھنا، اور اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہونا، اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہونا. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول صاحب کا انکار کیا ہے، اللہ رسول سے کفر کیا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اس عالم میں مر گئے ہیں کہ یہ فاسق تھے، فاسق تھے. بہت سی باتیں سوچنے کی آیت میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اس آیت میں دو حکم دیے گئے، ایک تو نماز میت نہ پڑھنا اور ایک ان کی قبر پر کھڑے نہ ہونا. کن کی قبر پر؟ کہ عالم اسلام کی قبر پر، تمام مسلمانوں کی قبر پر. اگر تمام مسلمانوں کی قبر پر کھڑے ہونا ناجائز ہے تو تمام مسلمانوں کی نماز میت پڑھنا بھی ناجائز ہو جائے گا. اور نماز میت وہ چیز ہے کہ اگر زندہ نہ پڑھے تو گنہگار ہوں گے. ایک مسلمان مر گیا ہے، مومن مر گیا ہے، اور اگر اس کی نماز میت نہ ہو تو جتنے مسلمان رہ رہے ہیں بستی میں اور شہر کے اندر وہ سب گنہگار ہیں. مومن کی نماز میت ہونا، نماز میت ضروری ہے تو نماز میت کا ہونا ضروری ہے، مگر باہر کا لا تصلی نہ پڑھنا، نہ پڑھنا تو منہم سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ تو پڑھا. اچھا یہ دھوکہ کہاں سے کھا گئے؟ اس سے پہلے ایک دھوکہ دیا جا چکا ہے، اس سے پہلے دھوکہ دیا جا چکا ہے. دھوکہ بتائیں کہاں دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہاں بھائی الحمدللہ، یہی مجلسوں کا فیض ہے. یہ مجلسوں کا فیض کچھ کم نہیں ہے. آپ نے تو آیت پڑھ دی، میں کہتا ہوں آیت بھی نہ پڑھتے ترجمہ ہی بتا دیتے تو کافی تھا. اس لیے کہ ہر آدمی، مگر یہ کہ الحمدللہ آپ نے آیت پڑھی. آپ نے دھوکہ کہاں ہوا تھا یہ سن لیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. تو دو اطاعتیں ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے، منکم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہے، تم میں سے، منکم تم
تم میں سے، منہم ان میں سے. سلامات پڑھے محمد والے. منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، منہم ان میں سے، ان میں سے، تم میں سے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو اس کی اطاعت کرو. وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تصلی علی احد منہم، ان میں سے جو بھی مر جائے اس کی نماز میت نہ پڑھنا. ان میں سے جو بھی مر جائے اس کی نماز میت نہ پڑھنا. تو دھوکہ ہوا کہاں؟ کا دھوکہ پہلے دیا جا چکا ہے منکم سے. کہا اس سے مراد بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے اس سے مراد. اگر اس سے مراد بادشاہ وقت یا حاکم وقت ہو جائے اولی الامر سے تو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی اگر بادشاہ وقت مراد لے لیا جائے. اس سے کہ بادشاہ وقت شرابی بھی ہو سکتا ہے. ہے ماشاءاللہ، ہے فرمائے. بہت سے بادشاہ ایسے تھے جو خلیفہ کہلاتے تھے، جس اسلام نے منع کیا تھا، جس رسول نے منع کیا تھا اسی کے خلیفہ تھے. تاریخ کہتی تھی کہ اس کے رسول کے خلیفہ ہیں. رسول کے خلیفہ ایسے نہیں ہو سکتے. رسول کے خلیفہ، جملہ حوالے کر رہا ہوں، رسول کے خلیفہ ایسے نہیں ہو سکتے. رسول کے خلیفہ رسول جیسے ہوں گے. اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ اختلاف کی بنیاد منکم ہے. منکم تم میں سے. کہا تم میں سے، قرآن نے کہا تو ہمیں میں سے تو ہے، ہمیں میں سے تو ہے. اور چونکہ یہ تم میں سے کہا اور انہوں نے کہا ہمیں میں سے ہے، تو ہم میں سے جو بھی بادشاہ وقت ہوگا اس کی اطاعت واجب ہوگی. جو بھی حاکم ہوگا اس کی اطاعت واجب ہوگی. میں کہتا ہوں اسی پہ اگر باقی رہے ہوتے تو چوتھے خلیفہ علی تھے. چوتھے خلیفہ علی تھے، علی ہی کی اطاعت پر گئے ہوتے. صلوات پڑھے محمد والے علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ تھے. تو یہ امت کے حاکم تھے یا نہیں تھے؟ امت کے حاکم تھے یا نہیں تھے؟ جس وقت یہ خلیفہ تھے جو مسلمان ان سے بغاوت کرے گا وہ مجرم ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. جو اصول آپ نے بنائے ہیں اس اصول کی بنیاد پر جو بھی اختلاف کرے گا اس حاکم سے، اس حاکم سے، علی جیسے حاکم سے، چوتھے خلیفہ ہیں، خود خلافت لینے نہیں گئے ہیں. خلافت دروازہ مرتضیٰ پہ آئی ہے. توجہ فرمائے. ارے علی ہی تو دنیا میں معجز نما ہے کہ جو فضیلتوں کو نہیں ڈھونڈتا. دیکھیں میں نام کسی کا نہیں لے گا، بس صفات بیان کر کے یہی مقصد. یہ صلوات علی علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں، امت آئی ہے. نہج البلاغہ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. وَبُطِئَ عَلِيَ الْحَسْنَانِ، میرے حسنان کچلے جا رہے تھے. حسنان بعض کہتے ہیں کہ حسن حسین مراد ہے، مگر وہ نہیں ہے.
حسنان کہتے ہیں پاؤں کے انگوٹھوں کو، پاؤں کے انگوٹھوں کو. آپ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے اس طرح سے تو پاؤں کے انگوٹھے آپ کے آگے رہیں گے. یعنی اتنا ہجوم کیا تھا بیعت والوں نے کہ علی کے انگوٹھے کچلنے لگے تھے، کچلے جا رہے تھے. تب علی نے ہاتھ بڑھایا تھا، ورنہ علی نے ہاتھ نہیں بڑھاتا. ارے علی ان سے بیعت لے یا نہ لے، علی خلیفہ ہے، علی امام وقت ہے. امام کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ فرمائیں. اور یہ اگر پوری دنیا مل کے علی کی بیعت نہ کرے تو علی امام نہ رہے، ایسا نہیں، علی امام ہی رہیں گے. ایسا بات تو بڑے محمد پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت اور چوتھی خلافت کائنات کے امام کی ہے. ٹھیک ہے، انہیں جو بنایا ہے خلیفہ امت مسلمہ نے بنایا ہے. تمام مدینے کے اہل مدینہ کے مسلمان، اہل مدینہ جتنے تھے اس وقت کے جتنے مسلمان تھے، ان سب نے مل کے علی کو خلیفہ بنایا ہے. اصول کیا بنایا تھا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب امر ہو، تم میں سے جو صاحب امر ہو اس کی اطاعت واجب ہے. یعنی صاحب امر سے مراد حاکم وقت، تمہارا جو حاکم ہو اس کی اطاعت واجب ہے. علی اپنے عہد خلافت میں حاکم تھے یا نہیں تھے؟ اس امت کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق علی کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب تھی کہ نہیں تھی؟ واجب تھی. تو اب جو مسلمان علی کی امامت اور حکومت سے نکلنا چاہے وہ مجرم ہوگا، چاہے وہ شہری ہو چاہے گورنر ہو. سلامات پڑھے محمد و آل محمد. اصول اگر ہے تو اصول ہی کو مانیے. نہیں کہتے چلو اصول ہے، آپ اصول کو مان لیجیے، اسی کو اصول کو تسلیم کیجیے کہ صاحب علی علیہ السلام جو تھے وہ حاکم تھے. حاکم تھے تو جس نے بھی ان سے ذرہ برابر بغاوت کی وہ مجرم ہو گیا. اب صحابیت کا کفن اس کے بخشش کا سہارا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مرا ہے تو مجرم مرا ہے. منکم، تم میں سے جو صاحب امر ہو. اب تم میں سے کے معنی انہوں نے سوچا ہم میں سے. اب یہی مجبوری تھی کہ رسول کے لیے کہنا پڑا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں. اسی مجبوری نے کہلایا. توجہ فرمائے، جبکہ قرآن نے بیان کر دیا ہے یوحی الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے. رسول اس لیے رسول ہے کہ اس پہ وحی آتی ہے، ہم اس لیے ہیں کہ ہم پہ وحی نہیں آتی. صلوات پڑھے محمد. جو بھی کرے، جو بھی حکم عدولی کرے علی اسے مجرم مانو. جس وقت میں علی حاکم ہے، امت مسلمہ کے حاکم ہیں، ہم کہتے ہیں امام نہ صحیح اصول. آپ کے اصول کے مطابق آپ نے جو اصول بنایا ہے علی حاکم ہے، تو علی کے حکم سے جو بھی حکم عدولی کرے گا وہ مجرم ہوگا. حکم عدولی کرنے والا مجرم بیچے جائے کہ جنگ کرنے والا. ہائے ہائے بھائی، یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہائے ہائے، یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی. جو جنگ کر رہا ہے وہ بھی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں ایک صحابی نے کہا، صحابی سے مولا نے فرمایا میدان جنگ میں صف جماعت لگے گی. غور نہیں کر رہے. ایک صحابی سے امام حضرت علی بن ابی طالب، جنگ صفین ہے، صفین کے بارے میں مولا فرماتے ہیں صف جماعت، نماز کا وقت آ گیا ہے. تو صحابی نے کہا مولا یہ تو گھمسان کا رنگ پڑا ہے. بس کائنات کے امام کا جملہ ہے جو صبح قیامت تک کافی ہے، اس لیے کہ یہ بادشاہ کا جملہ نہیں ہے، امام کا جملہ ہے.
نہیں ہے بلکہ امام وقت کا جملہ ہے. میں بات کہنے جا رہا ہوں, خدا کرے کہ میری بات پہنچ جائے. امام وقت علیہ السلام کا جملہ ہے, بادشاہ کا نہیں ہے. اور امام جو کہتا ہے وہ بس جملہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. اس کا کلام بھی جملہ کلاموں کا امام ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ امام بول رہا ہے, امام بول رہا ہے. ٹھیک ہے. سفر صفین کا گھمسان کا رن, قتال ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے. کائنات کا امام فرماتا ہے نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, صفے لگا دو. صحابی نے کہا مولا سرکار یہ تو رن پڑا ہوا ہے, گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. اب جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم اسی نماز کے قائم کرنے کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں. اب اس حکمت کو دیکھیں. علی علیہ السلام نے نماز کے لیے صفوں کو بچھوایا. ہم مسلمان کہتے ہیں کہ دونوں مسلمان حاکم تھے, حالانکہ ایک محکوم تھا, ایک ہی حاکم تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک حاکم تو ایک ہی تھا. چلیے تسلیم کر لیتے کہ دونوں حاکم تھے. تو علی نے نماز کے لیے مصلے بچھوائے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا حاکم نماز پڑھتا ہے, کون سا نہیں پڑھتا ہے. جو حاکم نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہے, جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے. علی نے اسی لیے نماز کے لیے صفوں کو بچھوا دیا تاکہ آج بھرم کھل جائے کون اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے, کون اسلام کے لیے. نماز قائم کر, نماز ہم اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں. پتا چلا علی حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کر رہے, وہ تو ہے, وہ تو توسیع مملکت کے لیے نہیں ہے, بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے, نماز قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی اب نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں کہ کھول کے پڑھتے ہیں. غور نہیں کیا بھائی, نہیں آپ غور کریں. علی علیہ السلام نے جملہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نماز قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں, بلکہ اسی نماز کو, جو علی نماز پڑھے اسی نماز کو قائم کرو. اسی نماز کو. اور تاریخ بیان ہے علی نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی ہے, مستقل ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے. تو آج سوچیں کہ رسول کی نماز کیسی تھی. نہیں غور نہیں کر رہے ہیں, آپ کو بہت دور لے جا رہا ہوں. علی دونوں لشکروں کے درمیان 1.25 لاکھ کے آس پاس بھائی کا لشکر ہے. کیا کیا آپ سے بدل دوں, 1.25 لاکھ کے آس پاس غریب شام کا لشکر ہے. 80,000 کے پاس امیر المومنین کا لشکر ہے. یہ دونوں لشکر کھڑے ہوئے ہیں, دونوں لشکر کھڑے ہوئے ہیں. علی نے نماز پڑھی اپنے طریقے پر. دیکھنا یہ ہے کہ یہ 1.25 لاکھ کا لشکر جو ہے یہ علی سے پلٹ کے کہتا ہے کہ نہیں کہتا علی کیسی نماز پڑھ رہے ہو. صحابہ تو بڑے محمد والے نہ کہتا کہ کیسی نماز پڑھ رہے ہو علی تم. یہ نماز اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. مگر لشکر خاموش ہے, علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. علی نے اپنی نماز عین حالت جنگ میں قائم کر کے صبح قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا, نماز وہ ہے جو آج میں پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد.
अंग्रेज साहब आप तक पहुंच गई बात? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। क्या दलील है साहब? तो कहां से लिया? मिनकुम, मिनकुम, तुम में से जो साहिब अम्र हो, तुम में से जो हाकिम हो, ये मिनकुम ये गलती हो चुकी थी। अब गलती को माने तो कैसे माने? इससे के बड़े बड़े आते हैं इसमें, कलमज़द हो जाएंगे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कलमज़द हो जाए। हाँ, इसलिए कि बड़े बड़े इस चक्कर में आ गए हैं। कुरान ने क्या कहा? ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम, देखो इनमें से जो भी मर जाए उसकी नमाज मय्यत न पढ़ना, इनमें से। वला तकुम अला कब्रिही, और इनकी कब्र पे भी न खड़े होना। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्होंने अल्लाह और रसूल से कुफ्र किया है। बात पूरी हो गई या रह गई? बात कफरू बिल्लाहि, कुफ्र किया है अल्लाह और रसूल का, बात तो पूरी हो गई। मगर नहीं, आयत आगे बढ़ी, कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून, और इस आलम में मर गए कि ये फासिक थे। अल्लाह रसूल का इनकार करने के बाद अल्लाह रसूल से कुफ्र किया है, तो ये तो ऐलान कर दिया जो अल्लाह से फिरा वो काफिर, जो रसूल से फिरा वो काफिर। मगर इसके मानी ये है कि दो बातें अल्लाह रसूल का से फिरने वालों का ऐलान करने के बाद, तवज्जो फरमाइएगा, एक लफ्ज का इस्तेमाल बताता है कि कोई और अकीदा भी रह गया था, कोई एक और अकीदा भी रह गया था कि जिसके मुनकिर के लिए वजाहत की गई कि वो क्या है। जो अल्लाह रसूल का इनकार करे वो फासिक है, जो विलायत अली का इनकार, जो अल्लाह रसूल का इनकार करे वो काफिर है, जो विलायत हैदर का इनकार करे वो फासिक है। मातू वहूं, ये दो बातें तो कहती गई ना, कोई अकीदा छुपा हुआ रह गया है कहीं जिसके लिए वजाहत की जा रही। वो मातू वहूं काफिर फासिकून, वो मर गए, काफिरून नहीं कहा यहाँ पर, वो मर गए इस आलम में कि वो फासिक ही थे, फासिक ही मर गए। अल्लाह अकबर, फासिक ही मर गए। अगर फिस्क से हटते तो कुफ्र भी दूर हो जाता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा भाई, आज तो वो है, क्या कहते हैं इसको, कौन सी नाइट कहते हैं? इसको पलट दीजिए, पलट दीजिए। अली है, सलावत। अपने बच्चों को दो चार पैगाम देकर के लिख लूंगा, ठीक है? खुदा करे कि वो पैगाम पहुंच जाए बहुत सिंपल जबान में, सादा सी जबान में, और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे के समझ में ना आए तो हम यही पूछ सकता है, जितना हमें आता होगा हम बताएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। हमें दावाए हमदानी तो नहीं है, मगर दावे जहालत भी नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो अर्ज़ बावजूद फिर मिनहुम को ढूंढे जाए, ढूंढो इसे मिनहुम को, तभी कोई बात निकल के आए। इनमें से जो भी मर जाए, इनमें से मिनहुम, इनमें से जो भी मर जाए उसकी ना नमाज मय्यत पढ़ना और ना ही उसकी कब्र पे खड़े होना। तो एक खास कैटेगरी के लोग थे कि जिनकी कब्र पे खड़े होने से भी मना किया और उनकी नमाज मय्यत पढ़ने से भी मना किया रसूल। थे कौन? थे कौन? पता चला एक चोटी का मुनाफिक मर गया था। हाय हाय हाय, क्या कहना, चौधरी किस्म का मुनाफिक मर गया था। आयत आई कि इस टाइप के जो भी मर जाए, न कभी नमाज मय्यत पढ़ना और ना ही उसकी कब्र पर खड़े होना। इसके मानी ये हुए कि इस्लाम ने और कुरान ने मुनाफिक की कब्र पर खड़े होने से मना किया है, मोमिन की कब्र पर खड़े होने से मना नहीं किया है।
मुनाफिक की कब्र पे खड़े होने से मना किया है, मोमिन की कब्र पे खड़े होने से मना नहीं किया है। मगर ये किसने हक दे दिया था इस मुफक्किर को कि पूरे मुसलमानों को मुनाफिक मान लिया? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सलावत तो बड़े मोहम्मद किसने हक दे दिया आपको कि सब मुसलमानों को आप मुनाफिक मान लें? मुनाफिकों की कब्र पर खड़े होने से रोका था। आप तमाम आलम इस्लाम को मुनाफिक मान रहे हैं। ये कहाँ का इस्लाम है? जितने हैं सबको काफिर बनाए दे रहे हैं। ये कहाँ का इस्लाम है? और कहाँ के आप मुसलमान हैं? अगर होता क्या है, हर आदमी अपनी कैटेगरी की बात करता है। सलावत तो बड़े क्या कहने। एक शरीफ आदमी को हर आदमी शरीफ नजर आता है। एक शरीफ आदमी से पूछेंगे वो कहेगा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हर आदमी बहुत अच्छा है, कोई अच्छा होगा कोई बहुत अच्छा होगा, मगर चूंकि खुद बताते खुद शरीफ है ना वो, तो उसकी शराफत की मजबूरी है कि हर एक को शरीफ समझे। और एक आदमी निहायत शरीर है जो बीवी और बच्चों पे एतबार नहीं करता, दूसरों पे क्या एतबार करेगा? वो सबको शरीफ समझेगा। इससे कि आदमी जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है। आप खुद ही मुनाफिक थे ना। तो कहने के साथ कब्र पे खड़े होना नाजायज है। कब्र पे खड़े होना, मैं एक बात कह रहा हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के काम आएगी। एक आवाज पड़े भाई, अगर देर हो जाए तो आज जरा माजरत के साथ तुझे इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। आप कब्र पे खड़े न होना, ये नजरिया कहां से पैदा हुआ? इसके पीछे लॉजिक क्या है? सोचना चाहिए कि आदमी कहना क्या चाह रहा है। जो कह रहा है वो अलग है, जो कह रहा है, जो कहे के पीछे, जुमले के पीछे लॉजिक है, वो अलग है। कान खोल के सुनना चाहिए और अक्ल के दरवाजों को खोल के सोचना चाहिए। क्या है असल में होता यह है कि कब्र पर खड़े न होना, कब्र पर खड़े क्यों भाई? दादा तो मुर्दे हैं, मर गया है, मर गया भाई। इस मरे हुए से लोग तवस्सुल कर रहे हैं, ये तो खुद मर गया। मुर्दे से मांगा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात है। हमारा भी अकीदा यही है। कहाँ जा रहे हैं? मुर्दे से मांगना नाजायज है। हमारा भी अकीदा यही है, मुर्दे से मत मांगना। और जिस तरह मुर्दे से मांगना नाजायज है, वैसे ही शहीद से न मांगना। मुर्दे से बिल्कुल मत मांगना, मगर शहीद से हमेशा मांगते रहना, इसलिए कि वही तो देगा जो जिंदा होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले जो सुन भी ना सकता हो वो वसीला क्या बनेगा? वो वसीला कैसे बन सकता है? सब मुर्दों को मत मानिए। अच्छा, इनके ये बात आई कहां से दिमाग में? कब्रों पे खड़े होंगे तो जाहिर वसीला बना लेंगे, लिहाजा कब्रों तक जाने ही मत दो। जाएंगे तो वसीला बनाएंगे ना। लिहाजा ऑर्डर शरई कानून नहीं है, ये ऑर्डर है। शरई कानून के मानी ये होते हैं कि आपको ये कानून बता दिया गया, ये मसला बता दिया गया, अमल नहीं करेंगे तो कयामत में पकड़े जाएंगे। ऑर्डर के मानी ये है कि अभी नहीं मानोगे तो अभी मारे जाओगे। ठीक है, बात
سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں تو یہ آرڈر ہے صاحب، یہ قبر پہ نہ کھڑے ہو. قبر پہ کھڑے ہونے سے اور نہ کھڑے ہونے سے بات کیا ہے کہ صاحب یہ قبر پہ کھڑے ہو کے وسیلہ بنا سکتے ہیں، وسیلہ بنا سکتے ہیں، توسل کر سکتے ہیں قبر پہ اگر کھڑے ہو گئے. لہذا قبر تک نہ جانے دو. قبر میں کیا بات ہے کہ صاحب قبر میں صاحب قبر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نہیں خدا کرے کہ پہنچ جائے. دو لفظوں کا استعمال عرض کرتا ہوں میں، ان دو لفظوں کے استعمال سے ہم اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ایک لفظ عربی زبان کا لحد اور ایک ہے مہد. مہد کہتے ہیں جھولے کو اور لحد کہتے ہیں قبر کو. دونوں وہیں کے ہیں، دونوں لفظ وہیں کے ہیں سر. عربی زبان ہے مہد اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ گہوارے میں، مہد میں، جھولے میں بچہ پلتا ہے. ایک لفظ کا استعمال کریں گے بس اور اسی سے بات پہنچے گی. گہوارے میں بچہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا. جھولے میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، گہوارے کو. تو مہد میں بچہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا. لحد میں اس وقت جاتا ہے جب چلنے کے قابل نہیں ہوتا. سلامات بڑے محمد. مہد میں اس وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا، اور لحد میں اس وقت جاتا ہے جب چلنے کے قابل نہیں رہتا. اب چلا ہی نہیں جا رہا، 4 آدمی اٹھا کے لے جائے، اپنے پاؤں سے چل ہی نہیں سکتے. اب چلنے کے قابل نہیں رہے ہیں تو لحد میں جائیں گے، اور جب تک چلنے کے قابل نہیں ہوئے تھے تو مہد میں تھے. تو اس کے معنی ہے کہ جو کیفیت مہد کی ہے وہی لحد کی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو کیفیت مہد کی ہے وہی کیفیت، جو حالت مہد میں ہوتی ہے وہی حالت لحد میں ہوتی ہے. تو انہوں نے، بدبختوں نے، کسی کو مہد یعنی گہوارے سے دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا. مہد سے دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اسی وقت یہ طے کر لیا کہ جو مہد سے دے سکتا ہے جو مہد سے دے سکتا ہے، جو اپنے گہوارے سے دے سکتا ہے، وہ لحد سے بھی دے سکتا ہے. اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے جب آنے والے آئے، یہ واقعہ میں بچوں کے لیے اس کو واضح طور پہ بتا دوں تاکہ بچوں کو ہی تو پتا نہ ہے، کو پتا ہونا چاہیے کہ مہد سے دیا کس نے تھا، مہد سے دیا کس نے تھا. میں نے عرض کیا کہ جو مہد مانی جھولے سے دے سکتا ہے وہی لحد سے دے سکتا ہے، قبر سے بھی دے سکتا ہے. تو مہد میں جھولے میں جس نے دیا تھا اور کس کو دیا تھا، کس نے دیا تھا اور کس کو دیا تھا، دونوں باتیں اہم ہیں. اس لیے کہ دینے والا بھی اہم ہے، جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی اہم ہے. نہ دینے والا ہم میں سے ہے نہ لینے والا ہم میں سے ہے. صلوات بڑے محمد. جب ولادت امام حسین علیہ السلام، تیسرے امام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو جہاں سب لوگ آئے مبارکباد کے لیے، وہاں فرشتے بھی آئے.
تو جب فرشتے جبریل کی قیادت میں آئے تو ایک فرشتہ بیچارہ پڑا ہوا تھا عذاب الہی میں گرفتار تھا. اس کا نام تھا فطرس. کیا نام تھا؟ فطرس. اسے جبریل کو جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے پیچھے بہت سارے فرشتے جا رہے تھے. کہا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہ آج پیغمبر کے یہاں محمد مصطفیٰ کے یہاں نواسا ہوا. مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کو بھی لے چل بھی چلیں. آ جاؤ. اچھا ہوا کیا تھا؟ فطرس معذب کیسے ہوا؟ گنہگار کیوں تھا؟ اس نے اللہ سے کہا پروردگار میں تیری کائنات کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں تیری کائنات کو سیر کرنا چاہتا ہوں, گھومنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے, کائنات میری ہے. یہ شرف خدا کسی اور کو نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے کہ کوئی مولائے کائنات ہے. کوئی مولائے کائنات کیا کہنے. سبحان اللہ. اچھا چلیں کہ نہیں, اس کو یہ معذب ہو گیا تھا, یہ گنہگار تھا. کیا بات ہے؟ کل ہم اس سے کوشش کی کہ وہ کائنات کو گھومے, اللہ نے منع کیا. اس سے کہا پروردگار اجازت دے دے. میں کہا جا, دے دی اجازت, گھوم لے. گھوما پھرا, تھک گیا, بالوں پر جواب دینے لگے. کہتا معبود اور طاقت دے دے. کہ مجھ سے منع کیا تھا, اور طاقت لے لے. جگوں اور گھوما, تھک گیا, پھر تھکا. پروردگار اور طاقت, ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں رہنے دے, پروردگار اور طاقت دے دے. اس نے کہا کہ دیکھ میں بالوں پر چھین لوں گا, طاقت چھین لوں گا. کہ پروردگار تیری کائنات کو دیکھنا چاہتا ہوں, اجازت دے دے. میں کہا جا, چلا. اور جب یہ تھک گیا تو اسے بالوں پر لے لیے. اللہ کا گنہگار ہے, خیال رہے. یا علی اللہ کا گنہگار ہو گیا, کہ بالوں پر چھین لیے, عذاب میں مبتلا ہے. جا تو پڑا ہوا ہے, ایک طرف پڑا ہوا ہے. فرشتے پیدائش حسین علیہ السلام پر جب رسول کے یہاں مبارکباد کے لیے آنے لگے تو اس نے کہا جبریل مجھے بھی لے چلو. چلو. جبریل اپنے ساتھ فطرس کو ملا ہے. خیال رہے اللہ کا مجرم ہے, اللہ کا گنہگار ہے. آیا رسول کی خدمت میں, مبارکباد سرکار نواسے کی پیدائش کی مبارک ہو, مبارکباد قبول فرمائے. سرکار نے کہا تم کو بھی مبارک, سلامت رہو. تو اب اس نے سب کچھ ہو جانے کے بعد مبارکی دے چکے تھے, تو اب کیا رہ گیا تھا؟ چلے گئے ہوتے واپس؟ نہیں, انہوں نے کہا سر حضور اگر خواہش ہے ہماری, درخواست. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کیا ہماری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ کے خطاوار ہیں, ہماری خطا معاف ہو سکتی ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ حضور کہتے ہاں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, دونوں باتوں میں سے ایک بات. ماں حضور نے ایک بات کہی کہ جاؤ تمہاری خطا معاف ہو سکتی ہے کہ نہیں, میرے بیٹے حسین جس کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہو ولادت کی, اس کے گہوارے سے اپنے جسم کو مس کر دو. اس کے گہوارے سے, اس کے غور نہیں کیا, اس کے گہوارے سے جسم کو مس کر لو. گہوارے میں حسین ہے, گہوارہ اہم نہیں ہے, حسین کا گہوارہ ہے, اس لیے اس کی اہمیت ہے. کہ گہوارے سے مس کرو. اچھا ہمارے جیسے بھی دیوانے کھڑے ہوئے تھے, ہم کہا سرکار یہ حسین بچے ہیں, مار آپ کے ہیں, آپ جبریل سے کہیے کہ جاؤ حسین سے ہاتھ ملا لو, مصافحہ کر لو, یا حسین کا ہاتھ لے کے اپنے جسم پہ مس کر لو, جہاں سے بالوں پر گئے ہیں وہاں پہ مس کر لو. وہ نہیں کیا. جاؤ میرے لال کے گہوارے سے مس کرو, گہوارے سے, گہوارے سے مس کر لو. حضور ان کو ہاتھ کی اجازت دے دیں. رسول آواز دیں گے بابے اجابت بند کرو گے کیا؟ اور نہیں کیا میں کیا کروں؟ تم باب توبہ کو بند کرنا چاہتے ہو, اس لیے کہ اگر میں نے آج یہ کہہ دیا
دیا کہ میرے لال کے گہوارے سے جسم کو میرے لال سے جسم کو مس کر لو، تو یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک حسین زندہ ہے۔ میں گہوارے سے کہہ رہا ہوں، گہوارے سے، تاکہ جہاں حسین ہو اس سے بس ہوتے رہنا، گناہ معاف ہوتے رہنا۔ گہوارے سے بس کرنا، حسین سے نہیں، حسین سے نہیں۔ یہ 57-58 برس کے لیے نہیں ہے دروازہ، یہ صبح قیامت تک کے لیے دروازہ ہے۔ لال کے گہوارے سے مس کرو، گہوارے سے مس کرو، اور جیسے گہوارے سے مس کیا اللہ نے بالوں پر دے دیے۔ ارے خطاوار اللہ کا ہے، اے فطرس خدا سے مانگ، خدا سے مانگ، وہ خطا کو معاف کرے گا، خدا معاف کرے گا۔ کہ نہیں، خدا معاف اس وقت تک نہ کرے گا جب تک حسین وسیلہ نہ بن جائے، جب تک حسین وسیلہ نہ بن جائے۔ یہ نہ جانے مولوی کو کیا ہو گیا ہے کہ جس حسین کو فرشتے وسیلہ بناتے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد۔ یہ بدبخت اسے وسیلہ نہیں بنا، اور اسی لیے کہا تھا گہوارے سے مس کرنا، مہد سے، جب تک مہد میں ہے مہد سے بس ہوتے رہنا، اور جب شہادت کے بعد مہد میں چلے جائیں تو مہد سے بس ہوتے رہنا۔ تو اب پتا چلا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کا فلسفہ اسلام کی محبت میں نہیں ہے، حسین دشمنی میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ حسین دشمنی میں مر گئے، حسین دشمنی میں کتنے مر گئے، نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دشمنوں کو بقا نہیں ہے، حسین کے دوستوں کو بقا ہے۔ آج بھی حر علیہ السلام کہے جاتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، حرملہ لعنت اللہ ہے، حر علیہ السلام ہے، حسین کی نسبت سے حر علیہ السلام، اور صبح قیامت تک علیہ السلام رہے۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، اختلاف کیوں کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں آپ کے حوالے آج ہم نے کی ہیں اور آپ کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، ذریعہ کس کو بنایا جاتا ہے، اور اختلاف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، رفتہ رفتہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ آئیے آج یہیں پر پڑاؤ کرتے ہیں، یہیں پر رک جاتے ہیں، اور آج شہادت جناب سکینہ کی تاریخ ہے۔ اس غریب کو روتے ہیں کہ جو اپنے بابا کو روتے روتے دنیا سے چلے گئے، اس غریب کا ماتم کرتے ہیں، اس بچی کا ماتم کرتے ہیں کہ جو بلکتی تھی، تڑپتی تھی، اور تڑپتے ہوئے کہتی تھی بابا۔ ایک روایت سنیے، جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دو بچوں کا تذکرہ تاریخ میں ہے۔ ایک بچے کو، حمید کہتا ہے جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ دوڑ رہا ہے، اور جب بچہ دوڑتا ہے تو دامن کی آگ اور تیز ہوتی ہے۔ حمید کہتا ہے کہ میں بچے کے قریب گیا، جانتے یہ بچہ کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارا اور آپ کا 5واں امام۔ یہ حمید کہتا ہے میں بچے کے قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد میں نے کہا، میں نے بچے کو پکڑ کے بچے کے دامن کی آگ بجھا دی، تو بچے نے مجھے شفیق سمجھا، مہربان سمجھا، اور مہربان سمجھ کے کہتا ہے شاہ جہاں تجھے اتنا احسان کیا ہے کہ ہمارے دامن کی آگ بجھا دی ہے، اتنا احسان اور کر کے ہمیں نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا ہے میں نے بچے سے پوچھا تم کون ہو اور نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا میرا نام محمد باقر ہے۔
وہاں میرے جد علی آرام کر رہے ہیں. میں وہاں جب سے کہوں گا اے جد ہمارا گھر اجڑ گیا, ارے دادا شہید کر دیے گئے, بابا اسیر ہو گئے ہیں, پھپھیاں اجڑ گئی. اور ایک بچی کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ حمید کہتا ہے کہ ایک بچی کو میں نے دیکھا, بس حمید کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ جو واقعہ کربلا کے بعد شام غریبہ کے قریب, مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنے دامن میں صحرا کی ریت لیے بیٹھی ہے, مٹی لیے ہوئے بیٹھی ہے. حمید کہتا ہے میں قریب گیا اور قریب جا کے کہا اے بیٹا یہ دامن میں کیا لیے بیٹھی ہوں؟ تو بچی نے کہا خاک کربلا, ریگ صحرا لیے بیٹھی ہوں. تو حمید کہتا ہے میں نے بچی سے پوچھا ریگ صحرا کیوں لیے بیٹھی ہو؟ تو اب جو جواب دیا ہے جناب سکینہ نے کلیجہ پھٹ جاتا ہے عزاداروں. وہ بچی جواب دیتی ہے, بچی نے جواب دیا اے شیخ ہم اپنے بابا کے وضو کے لیے پانی رکھتے تھے, جب تک ہمارے خیمے میں پانی موجود رہا تو ہم اپنے بابا کے وضو کے لیے پانی رکھتے تھے, اور جب پانی ختم ہو گیا تو اپنے دامن میں ریگ صحرا خاک کربلا لے کے بیٹھ جاتے تھے. بابا آ کے تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے. اب اسی کا انتظار ہے کہ میرا بابا آتا ہوگا اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا. ہائے سکینہ کی غربت, سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہی مگر بابا نہیں آئے. آپ نے گریہ کر لیا, حق مجلس ادا ہو گیا. عزاداروں رونا آتا ہے ایک بی بی پر. تاریخ کربلا میں 2 بچے بڑے معصوم بچے ہیں کہ جن کے مصائب اگر ہندو بھی سنتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں, سچا دل مسلمان سنتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں. انسان کے سامنے اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. ایک علی اصغر کہ جب اصغر کی شہادت بیان ہوتی ہے تو ہر آدمی تڑپ میں کہتا ہے اس بچے کا کیا قصور تھا, اسے پانی کیوں نہیں دیا گیا, کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اصغر کو پانی پلاتے. اس بچے کی معصومیت پہ لوگ تڑپ تڑپ کر روتے ہیں. اور ایک بچی سکینہ ہے کہ سکینہ کی غربت پہ لوگ تڑپ تڑپ کر روتے ہیں کہ ہائے وہ کون سے انسان تھے کہ جب بچی باپ کو یاد کرتی تھی تو تماچے لگتے تھے, جب بابا نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے تھے. کبھی سوچے سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں گئے ہیں, سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں گئے ہیں, چھینے گئے ہیں. بچی کی لویں پھٹ گئی تھی, خون بہتا تھا, اور جب خون گرتا تھا تو بچی تڑپ کے آواز دیتی تھی چچا عباس, ارے غیرت دار چچا. آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے. 2 بچے ہیں, ایک سکینہ ہے اور ایک علی اصغر ہے. دونوں بچوں کی مصیبت بڑی مصیبت ہے, دونوں بچوں کی مصیبت بڑی مصیبت ہے. صبح کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ رباب, ان دونوں بچوں کی ماں رباب ہے. اصغر کی ماں بھی رباب ہے اور سکینہ کی ماں بھی رباب ہے. اور رباب کا دل پھٹ گیا تھا کہ جب نیزے کے ساتھ اصغر کا لاشا آ گیا. اصغر کا لاشا جب آیا تھا نیزے کے ساتھ تو رباب کا کلیجہ پھٹ گیا تھا. ارے میں عرض کرتا ہوں کہ جب سید سجاد نے سکینہ کا لاشا اٹھایا ہوگا تو حسرت سے رباب نے دیکھ کے کہا ہوگا اے سکینہ قبر میں سونا, کاش تمہاری قبر کو کوئی نہ اکھاڑے. ہائے ننھی سی بچی, آپ بھی جب عزادار زندان شام میں کے حصے میں بی بی کے بازار پہ جاتے ہیں تو تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. ہائے یہی وہ بچی تھی, یہی وہ زندان تھا جہاں سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی. آج شہادت سکینہ کی تاریخ ہے, رونے والوں رو. آج وہ بچی مر گئی جو روز اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ, الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر, وصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بغنا والسربہ
وعلى مرض المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين ماتم حسين. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں، ماتم کے بعد یہاں نظر کا اہتمام ہے تو آپ لوگ نظر چک کے جائیے. حسین 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 زندان کی تاریکیوں میں زندان کی تاریکیوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر زندان کی تاریکیوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو میرا سفر سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا 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 سب کے تشانے بندھے میرا بندھا تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا یہ سفر حال پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر آپ چلے نیزوں پہ کانٹوں پہ بھائی چلا آپ چلے نیز پر کانٹوں پہ بھائی چلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میرے پھوپھی راہ میں اشک بہاتی رہی ظلم رلاتے رہے دھوپ رلاتی رہی زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا چین میسر مجھے آ نہ سکا ایک پل زخمی گلا ہو گیا اور میرے پاؤں شل رات سفر میں
سفر میں کٹا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ماضی کے کچھ واقعے یاد جو آئے مجھے سینے پہ کیسے مجھے آپ سلاتے رہے یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں نیزے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں کھنچتی رہی ریس ماں چلتا رہا قافلہ کھنچتی رہی ریس ماں چلتا رہا قافلہ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا برسنے لگی کرب ہوا نوحگر آیا نظر جب مجھے نیز پہ اصغر کا سر روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا 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 حسین 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 خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لیا پر رہی خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا حسین پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ارے بہت ہی سخت ہے یار یہ امتحان حسین میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین لگا ہے زخم تبر بہ رہا ہے سر سے لہو بھرے ہیں خون میں جانے رسول کے گیسو قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جانے حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین آئے میں پھر ان آنکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور
بچھڑ کے جو علی اکبر سے ہو گئی بے نور، ندائے آئی دہن سے نکال جان حضور، کہا دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین۔ آئے ندائے آئی کے گردن سے کھینچ جاں ان کی، کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری، چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی، نازب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، نازب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین۔ آئے ندائے آئی کے سینے سے قبض کر لے جاں، کہا وہ تیروں سے چلنی ہے اے میرے رحماں، ابھی تو مار کے برچھی ہٹا تھا ایک شیطان، اور اب تو ہے تہدانوں میں شمر یہ قرآن، اور اب تو ہے تہدانوں میں شمر یہ قرآن، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین۔ آئے ندائے آئی کے مظلومیت کے رتبہ شناس، کمر سے کھینچ لے صابر کی جان بے وسواس، کہا ملک نے تڑپ کر بدر تو حسرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین۔ فلک سے تب ہوا روح الہمی کا رن میں نزول، کہا پکار کے منہ ڈھانپ لو برائے بطول، سر کی لاش پہ کھولے ہبال بنت رسول، صدا یہ تھی ملک الموت کی بحزن ملول، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین۔ متی یہ حکم پر فکر یہ ہے اے یزداں، ہر ایک عضو ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں، خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان، نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان، میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین، کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین۔ حسین 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 حسین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا حسن المجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین خصوصاً سیدی و مولا و بالفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم سادات شہداء کربلا وسیران کربلا و شام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا والشفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا کعبۃ الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان الامان 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 من فتنۃ الزمان اجل اللہ تعالی فرجک وساہ اللہم فرجک ظہورا وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد و